السلام علیکم بچوں، میں امام سر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں درجہ 7 کی اردو کا 14واں سبق مولانا ابوالکلام آزاد۔ تم جانتے ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے ہندوستان کی جنگ آزادی میں اہم رول ادا کیا تھا۔ ان کا نام محی الدین احمد تھا اصل نام، اور انہیں ابوالکلام مولانا بلایا جاتا تھا چونکہ ان کے والد صاحب بھی بہت ہی مشہور عالم دین تھے اور واعظ بھی تھے، جس سے ان کے نام میں بھی مولانا جوڑا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نہ صرف جنگ آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا بلکہ ایک بے باک صحافی بھی تھے اور بہت اچھی تقریر بھی کیا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی جو مذہبی مزاج رکھتا تھا۔ انہیں بچپن سے ہی مطالعہ کا شوق تھا، مگر ان کے والد یہ بات پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ادھر ادھر کی کتابیں نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ آؤ بچوں، ہم لوگ اسے ریڈنگ لگا کر پہلے دیکھتے ہیں، پڑھ کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد سمجھیں گے۔ 14واں سبق مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور واعظ تھے۔ مولانا آزاد کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی جو مذہبی مزاج رکھتا تھا۔ انہیں بچپن سے مطالعہ کا شوق تھا، مگر ان کے والد کو یہ پسند نہیں تھی کہ وہ کورس کی کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھے اور وقت خراب کرے۔ لیکن مولانا آزاد کا شوق کسی طرح کم نہیں ہوا۔ وہ اپنا یہ شوق اس طرح پورا کرتے کہ اپنے جیب خرچ سے موم بتیاں خرید کر لاتے، اور جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے تو موم بتی جلا کر لحاف کے اندر پڑھتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مرتبہ لحاف بھی جلا دیا۔ مولانا آزاد کی ادبی زندگی کا آغاز 11-12 سال کی عمر میں ہوا۔ انہوں نے 13 برس میں فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ ان کا حافظہ بھلا کا تیز تھا۔ وہ پہلے شاعری اور بعد میں نثر کی جانب متوجہ ہوئے۔ مولوی عبدالواحد نے ان کا تخلص آزاد رکھا۔ ان کے بعد انہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے شہرت ملی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 15 برس کی عمر میں لسان صدق جیسے جریدے کے ادارے کی، اور 20 سال کی عمر میں اخبار حلال کے ایڈیٹر بنے اور بڑا نام پایا۔ ان کے بعد البلاغ جاری کیا۔ ان دونوں اخباروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں مولانا کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے۔ انہوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا کہ ہندوستان کے اندر نفرت کے بیج بو کر انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا آزاد نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے خطبات اور مضامین میں بھی یہ بتایا کہ مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں۔ اپنے سیاسی نظریات اور پرجوش صحافت کی وجہ سے مولانا کو کئی بار نظر بند کیا گیا، مگر وہ بہادر اور نڈر سپاہی کی طرح وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ مولانا آزاد سچے محب وطن تھے۔ انہوں نے وطن کی آزادی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی، مسلمانوں کو تقسیم کے خطرات سے آگاہ کیا۔ تقسیم کے بعد جو فسادات ہوئے اس سے وہ بہت افسردہ تھے۔ انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں ہندوستانی مسلمانوں کی ایک جلسے کو خطاب کیا۔ اس تقریر میں کہ ایک ایک لفظ سے دردمندی کا اظہار ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا عزیزوں ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ آؤ عہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ مولانا آزاد مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو سے بہت قریب تھے۔ یہ دونوں بھی مولانا کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے۔ مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے، اس میں بڑی تاثیر تھی، بہت اچھی اور زوردار تقریر کرتے تھے، انگریز حکمران ان سے ڈرتے تھے۔ جنگ آزادی کے دوران مولانا نے جو تقریریں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ آزادی کے بعد وہ پہلے وزیر تعلیم بنے۔ وہ تعلیم سے سماج میں تبدیلی لانا چاہتے تھے، انسانی شعور کی ترقی کے لیے تعلیم کو لازمی سمجھتے تھے، عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے۔ انہوں نے ملک کی تعلیمی نظام کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے کئی کمیٹی قائم کیے۔ انہوں نے جو بڑے ثقافتی ادارے قائم کیے، ان میں ساہتیہ اکادمی، سنگیت اکادمی، للت کلا اکادمی بہت مشہور ہیں۔ انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز ان ہی کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین، خطبات، مقالات اور مکاتیب کے مجموعے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ قول فیصل، تذکرہ مقالات آزاد، ترجمان قرآن اور غبار خاطر ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ مولانا کا انتقال 1958 میں ہوا۔ آؤ بچوں، اب ہم لوگ کچھ لفظ ہیں جن کا معنی ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ عالم دین، دین کا علم جاننے والا، واعظ، نصیحت کرنے والا، پرورش، پالنا یعنی تعلیم و تربیت، مطالعہ، پڑھنا۔ تخلص کا مطلب ہے وہ مختصر نام جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ جریدہ اخبار یا رسالے کو کہتے ہیں۔ بیدار یعنی ہوشیار، باخبر۔ خطبات خطبہ کی جمع ہے یعنی تقریریں۔ ایڈیٹر کتاب یا رسالے یا اخبار کا مزید۔ مجاہد جہاد کرنے والا یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ مستحکم مضبوط۔ اتحاد دوستی محبت۔ نظر بند کرنا نقل و حرکت پر پابندی لگانا۔ محب وطن وطن سے محبت کرنے والا۔ صعوبتیں یعنی صعوبت کی جمع ہے یعنی پریشانیاں۔ تاثیر اثر کو کہتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک جانا پہچانا نام جو ہماری ہندوستان کے جنگ آزادی میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ یہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ ان کا اوریجنل نام یعنی اصل نام محی الدین احمد تھا، جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی خدمات ہمارے دیش کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ یہ بہت اچھے تقریر بھی کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو مطالعہ کا بہت شوق تھا بچپن سے ہی۔ مطالعہ کرنے میں یہ لحاف میں گھس کر مطالعہ کرتے، جس سے ایک بار کا واقعہ ہے کہ اپنی لحاف بھی جلا دیے تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ ان کے والد ہمیشہ کورس کی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن انہیں دوسری کتابوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس طرح کی واقعے ہو جاتے تھے۔ ان کی تقریریں اتنی اثر ڈالتی تھی لوگوں پر۔ ان کا کہنا تھا کہ عزیزوں ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ آؤ عہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہ جائیں گے۔ یہ سینٹنس لوگوں پر، یہ جو جملہ ہے یہ لوگوں پر کافی اثر ڈالتا تھا۔ اسی لیے مولانا آزاد کو مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو بہت مانتے تھے، بہت چاہتے تھے اور مشورے ان سے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی اخبار نکالے، الہلال، البلاغ، یہ اخباریں انہوں نے نکالا، اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ قول فیصل، تذکرہ مقالات، ترجمہ القرآن، غبار حاضر، یہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔
اور وزیر تعلیم رہتے ہوئے، ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم رہتے ہوئے انہوں نے ساہتیہ اکادمی، سنگیت اکادمی، للت کلا اکادمی، کئی ایسے ادارے قائم کیے جو آج بھی قائم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کلچرل کو آپس میں، جو بہت ساری آبادی یہاں رہتی ہے، سب کے الگ الگ کلچر ہیں، تہذیبیں ہیں، تو انہیں ایک جگہ ملانے کے لیے انہوں نے انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشن بھی بنایا، تاکہ سارے لوگ ہندوستان کے ایک دوسرے کو جانیں اور محبت سے رہیں، وہ محبت کا پیغام ہمیشہ دیتے رہے، وہ کبھی بھی تقسیم کے اس میں نہیں تھے، پکش میں نہیں تھے کہ مسلمان اور ہندو بڑھ جائیں، وہ تقسیم کے خطرات کو ہمیشہ لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ تو بچے، ہمارے مولانا آزاد جو ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے، انہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ ان کے پیدائش پر ہم لوگ شکشا دیوس یعنی تعلیم کا دن بھی ہم لوگ ہر سال منا رہے ہیں، تو ہم لوگ مناتے رہیں، ان کو یاد کرتے رہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ شکریہ۔ بچوں اب ہم لوگ اس سبق کا سوال جواب حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ دوسرا سوال، مولانا آزاد کی پرورش کیسے خاندان میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے، مولانا آزاد کی پرورش مذہبی مزاج رکھنے والے خاندان میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3، مولانا آزاد کو بچپن سے کس بات کا شوق تھا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں، مولانا آزاد کو بچپن سے مطالعہ کا شوق تھا۔ سوال نمبر 4، مولانا کا تخلص آزاد کس نے رکھا؟ تو اس کا جواب ہے، مولانا کا تخلص آزاد ان کے مولوی عبدالواحد نے رکھا تھا۔ سوال نمبر 5، مولانا نے کون کون سے اخبار جاری کیے؟ تو اس کا جواب ہے، مولانا آزاد نے اخبار الہلال اور البلاغ اخبار جاری کیے تھے۔ اب بچوں کچھ ہوم ورک دیے جا رہے ہیں، خالی جگہ ہے، اسے تم صحیح لفظ سے بھرو۔ شکریہ بچوں، اگلے کلاس میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، میں امام سر۔